السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کورس کوڈ 829 ٹیچر ایجوکیشن ان پاکستان کا لیکچر نمبر 12 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے پاکستان میں ٹیچر ایجوکیشن کے مسائل۔ سوال پوچھا گیا ہے جی کہ تعلیم اساتذہ کے مسائل کی نشاندہی کریے اور ان کے لیے موضوع حل تجویز کیجیے۔ دوسرا سوال میں پوچھا گیا ہے پاکستان میں تعلیمی اساتذہ کے شعبے میں کون سی مسائل درپیش ہیں، مسائل کے حل کے لیے مناسب تجویزیں دیں۔ جواب اس کا کچھ اس طریقے سے ہے۔ پاکستان میں ٹیچر ایجوکیشن کے مسائل، سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹیچر ایجوکیشن دی جا رہی ہے ان کے کون سے مسائل سے دوچار ہے۔ کسی بھی تعلیمی نظام میں ٹیچر کی اہمیت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ 1959 میں بننے والے کمیشن برائے نیشنل ایجوکیشن نے اپنی رپورٹس میں یہی کہا کہ تعلیمی نظام کا تمام تر انحصار اساتذہ کی تدریس پر ہے۔ کوئی بھی تعلیمی نظام ٹیچر سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ ایک اچھے قابل استاد حاصل کرنا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا اور ہے۔ اگر اس سلسلے میں مؤثر بمقصد ٹیچر ٹریننگ پروگرام شروع نہ کیا گیا تو یہ مسئلہ مستقبل میں بھی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد پاکستان میں ٹیچر ایجوکیشن پر مختلف قسم کے سوالات اٹھاتے رہے ہیں۔ ماہرین تعلیم اور اسکول انتظامیہ کا سب سے بڑا اعتراض ٹیچر ایجوکیشن کے ایک سالہ دورانیہ پر ہے۔ ان کے نزدیک اس مختصر دورانیہ میں تعلیم، مضمون اور عملی تدریس پر مکمل عبور حاصل نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد اور کلاس روم میں اضافہ اور دن بدن اس بڑھتی کے لیے اس کے دورانیے کو کچھ عرصے تک بڑھایا جائے۔ پھر اب اس کے جو مسائل ہیں، پاکستان میں ٹیچر ایجوکیشن کے درپیش مسائل میں سے چند اہم مسائل جو ہیں ان کا جائزہ ہم ذیل میں لیں گے۔ محض نظریاتی تربیت۔ پاکستان میں ٹیچر ایجوکیشن روایتی تدریس سے باہر نہیں نکل سکی۔ عمومی طور پر اس میں کلاس روم کی سرگرمی سے تعلق نہیں رہا۔ موجودہ تعلیمی نظام اپنے 23 بہتر لیکچرات پیش کرتا ہے، جس میں تعلیم کے تاریخی، سماجی، فلسفانہ پہلو پر سیر و بحث کی جاتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی مشینی انداز کی عملی تربیت کی ورکشاپ کروائی جاتی ہے۔ یہ تدریس مشق محض رسمی اور مشقی انداز میں ہونے والی کارروائی تک محدود ہے۔ مضمون کی بھرمار۔ تربیت اساتذہ کے پروگرام اس لحاظ سے بھی افادیت سے خالی ہوتے ہیں کہ ان میں پروگرامز میں بے شمار مضامین شامل کر لیے جاتے ہیں جن کا تربیت اساتذہ کے شعبے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تربیت کا دورانیہ۔ تربیت اساتذہ کے موجودہ پروگرام کی ایک اہم خامی یہ ہے کہ ان کی مدت نہایت مختصر مقرر کی گئی ہے۔ طریقہ تدریس اور نصاب کا عملی زندگی سے عدم تعلق۔ تربیت اساتذہ کے پروگراموں کے ضمن میں طریقہ تدریس اور ان کے نصابوں کا عملی زندگی پہ بہت کم تعلق ہے۔ تربیت اساتذہ امتحانی نقطہ نظر سے ان پروگراموں اور کوٹ اور حفظ تو کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ پروگرام عملی زندگی کے لحاظ سے اتنا مفید نہیں ہے۔ اہم مضمون کے عدم لحاظ۔ تربیت اساتذہ کے پروگرام اس طرح مرتب کیے گئے ہیں کہ خاص مضمون کی تدریس کے خاص تعلیم کے حامل مقرر نہیں کیا جاتا۔ اس کی مثال یوں لیجیے کہ STT کے عہدے پر اسلامیات کی تعلیمیت کے علاوہ طبیات، کیمیائی کا عملہ استاد بھی فائز سر انجام دیتا نظر آتا ہے، جبکہ بعض اوقات بعض اداروں میں اسلامیات پڑھانے والے اساتذہ فزکس پڑھاتے نظر آتے ہیں۔ موضوعات کی تکرار۔ اہم طور پر اساتذہ کے پروگرام میں شامل مضامین میں سے مضمون ہیں جن میں ایک ہی موضوع کا بار بار تذکرہ کرنا ہوتا ہے، مثلاً فلسفہ تعلیم، فلسفہ موضوعات، نصاب سازی، نظم و نسق، اور ان مضامین میں اکثر موضوعات مشترکہ ہوتی ہیں لیکن ان مضامین کو نصاب سازی کے وقت ان کے لحاظ سے اہمیت نہیں دی جاتی۔ نصاب سازی میں متعلقہ اساتذہ کی عدم شمولیت۔ تربیت اساتذہ کے پروگراموں کی ایک بڑی خامی ہے کہ ان نصاب کا تشکیل دیتے ہوئے متعلقہ مضمون کے اساتذہ کو اس میں شریک نہیں کیا جاتا، جس کے باعث پروگرام اپنی افادیت کھو جاتے ہیں۔ نظریاتی علم کے بغیر عملی اور تدریسی مشق کا آغاز۔ تربیت اساتذہ کے لیے نمونے کے اسباب، تنقیدی اسباب اور تدریسی مشق میں بہت ضروری ہے، لیکن ان کے لیے درکار نظریاتی مضامین کو بھرپور طور پر پڑھایا نہیں جاتا، جس کے باعث زیر تربیت اساتذہ کو تھیوری سمجھانے کے بغیر عملی مشق کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ عملے کی ترقی۔ ملک کے موجودہ روایتی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوشنز غیر مناسب سٹاف، تنظیم، اساتذہ کی غیر موجودگی میں بھی نتائج دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ عملی کام اسی فیلڈ میں کی جانے والی ضرورت ہے۔ تعلیمی اداروں کی تنظیمی صلاحیتوں اور عملے کی تربیت 5 سالہ منصوبہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اس سے سلسلے میں نیشنل ریسورس سینٹر کا قیام درست سمت میں اٹھائے جانے والا اقدامات ہوگا۔ ٹیچر ٹریننگ کے ادارے GCOز میں کام کرنے والے ماہرین تعلیم کا زیادہ تر تعلق سیکنڈری اسکول ٹیچر جنرل کیڈر سے ہے اور اساتذہ کی تربیت کرنے والے ان کے پاس کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، نہ کہ تعلیم کا تجربہ تو صرف بچوں کو پڑھانے تک محدود ہوتا ہے اور ان کو بطور سبجیکٹ اسپیشلسٹ انسٹرکٹر ملازمت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے، جو نئے اساتذہ کی تربیت کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ دوران ملازمت اساتذہ کی تربیت کا فقدان۔
نت نئی سائنسی ایجادات اور علوم میں ترقی کے بعد یہ ممکن نہیں کہ اساتذہ کی تربیت کا سلسلہ ملازمت سے قبل ہی موقوف کر دیا جائے، بلکہ اساتذہ کو ملازمت کے دوران بھی تعلیم میدان میں نئی اختراعات اور علوم سے شناخت پانے کے لیے تربیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اس میں استاد کو نئی نئی تدریسی حکمت عملی اور نصاب میں ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور وہ سمری بس کے آلات کے استعمال سے واقف ہوتے ہیں۔ لہٰذا ضروری اس امر کی ہے کہ اعلیٰ سربراہ اساتذہ کے لیے ایسے پروگرام متعارف کرائے جائیں جو کہ انہیں نئی حکمت عملی اور قدر منزلت کی قائل کریں اور تبدیلی عمل میں اس کی مدد کریں۔ حوصلہ افزا تحقیق کی کمی۔ ملک کے انتہائی اور فوری توجہ طلب ضروریات، پختہ ادارے اور جذبے سے بھرپور ٹیچنگ فورس پیدا کرنا ہے، بہترین ٹیلنٹ کو تدریسی شعبے کی طرف راغب کرنا ہے، ساتھی اساتذہ کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کا جذبہ پروان چڑھوانا ہے۔ ٹیچر ایجوکیٹرز کے علیحدہ کیڈرز کا نہ ہونا۔ ماہرین تعلیم کے علیحدہ کیڈرز نہ ہونے سے ٹیچر ایجوکیشن کے ذریعے بہترین اساتذہ پیدا کرنا کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سیکنڈری اسکول میں پڑھانے والے اساتذہ کو ٹیچر ٹرینر کے طور پر تعیناتی سے اساتذہ کی تربیت کافی متاثر ہو رہی ہے۔ امتحان۔ حالیہ کچھ سال میں امتحان کے مختلف انداز، سوالناموں کو مختلف اقسام کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے، لیکن پھر بھی زیادہ تر انحصار ایک ہی طریقہ پر کیا جا رہا ہے، وہ طریقہ درسی کتب، اساتذہ کے نوٹس اور رٹا لگانا ہے۔ ٹیچر ایجوکیشن مسائل سے نمٹنے کے لیے حکمت عملیاں۔ اس کے لیے اب ہم نے جو مسائل دیکھے، اب ان مسائل سے نمٹنے کے لیے جو حکمت عملی ہیں، ذرا ان کو مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ ذیل کے سطور میں ہم ہنگامی اقدامات اور متبادل کا استعمال۔ تحقیق کی وجہ سے درس و تدریس کے عمل میں نئے نئے تصورات سامنے آ رہے ہیں اور ان تصورات اور مضامین کو ٹیچر ایجوکیشن پروگرام میں شامل کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ تر مواد ماحولیاتی تعلیم، تعلیمی ابعاد، منشیات، انسانی حقوق، اقدار سے متعلق ہے، جسے نصاب میں شامل کرنے کے لیے نصاب کو لگاتار ہونا چاہیے۔ ٹیچر ایجوکیشن کے ڈھانچے میں تبدیلی۔ مستقل بنیادوں پر یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ ٹیچر ایجوکیشن کے ڈیزائن اور دھڑانیاں دیگر امور میں تبدیلی لائی جائے۔ بی ایڈ ایلیمنٹری سلسلے میں اہم پیش رفت ہے، جو اپنی قدر اپنی آپ رکھتی ہے۔ اس کا ڈرافٹ درکا فون پر پیش کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ پبلک اور پرائیویٹ سرٹیفکیشن اشتراک۔ وقت آن پہنچا ہے کہ پبلک اور پرائیویٹ ٹیچر ٹریننگ پروگرام کی سرٹیفکیشن کے لیے باہم مشترکہ کریں۔ ٹیچر میں شوق اور رغبت پیدا کرنے کے لیے اقدامات۔ مختلف شعبوں سے لمبے عرصے سے یہ مطالبہ چلا آ رہا ہے کہ ٹیچر کا تدریس میں شوق اور جذبہ بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، انہیں مراعات دی جائیں۔ ان اقدامات میں اساتذہ کی اکیڈمک اور پیشہ ورانہ تعلیم میں بہتری لانا اور معاشی تحفظ فراہم کرنا شامل ہے۔ اساتذہ کا اپنی ملازمت میں شوق اور جذبہ برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے ترقی کے موقع فراہم کیے جائیں۔ پیشہ ورانہ ترقی کے لیے اساتذہ کو تحقیق کے عمل میں شریک کیا جائے اور اساتذہ کے اسکیل بڑھانے جائیں اور ترقی کے وسیع موقع فراہم کیے جائیں۔ ٹیچر ایجوکیشن کے لیے علیحدہ کیڈرز۔ اساتذہ کی تربیت کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت اس امر کی ہے کہ اسکول اور کالج کے اساتذہ کی طرح ٹیچر ایجوکیشن کو بھی علیحدہ کیڈر تشکیل دی جائے اور ٹیچر ایجوکیٹر کی تقرریاں ہر مضمون کے طلباء کے مطابق کی جائے۔ اساتذہ کی تربیت کے لیے ٹیچر کی تقرری کرتے ہوئے ایجوکیشن میں ماسٹر ڈگری کے ساتھ متعلقہ مضمون میں ماسٹر ڈگری ضروری ہے۔ موضوع تربیتی مواد اور درسی کتب کی تیاری۔ تمام تربیتی پروگرام خصوصاً جو دوران ملازمت اساتذہ کے لیے ضروری شروع کیے گئے ہیں، انہیں تربیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بمقصد بنایا جائے۔ دوران ملازمت مؤثر ٹریننگ۔ اساتذہ کی کارکردگی جانچنے والے بہترین جج اسکول کے سپروائزر ہوتے ہیں۔ ان کی مشاورت ٹیچر ٹریننگ کے کمزور پہلو پر توجہ مرکوز کروائی جانی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایجوکیشن سینٹر کی ذمہ داری اس کو شامل کیا جائے۔ تدریسی مشق مہارت توسیع۔ تدریسی مشق کی اہمیت کے پیش نظر اس کا دورانیہ جہاں تک ممکن ہو بڑھایا جائے۔ فیکلٹی سپروائزر اور کلاس ٹیچر کو اس کے زیر تربیت اساتذہ کی کڑی نگرانی کے احکامات جاری کیے جائیں۔ نیز تدریسی مشق کے دوران تدریسی مواد اور نوٹ کے استعمال کو حوصلہ افزائی بے حد ضروری ہے۔ ٹیچر ایجوکیشن میں تحقیق۔ ٹیچر ایجوکیشن کی مستقل میں دی جانے والی تعلیم موجودہ درس و تدریس کے بغور جائزے کے بعد ڈیزائن کی جائے۔ اس سلسلے میں لازمی مضامین کے مواد پر خصوصی توجہ دی جائے، نیز اختیاری مضامین بھی متعارف کرائے جائیں۔ ٹیچر ایجوکیٹر کی تربیت۔ ٹیچر ایجوکیشن میں بہتری کے لیے اساتذہ کی تربیت کرنے والے ایجوکیٹرز کی اپنی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں چاروں صوبوں میں پروفیشنل انسٹیٹیوشن فار ٹیچر ایجوکیشن PITES بنائے جا رہے ہیں۔ یہ PITES ایجوکیٹر کی تربیت کے ساتھ ٹیچر ایجوکیشن کے جائزہ اور تحقیق کا کام بھی سر انجام دیں گے تاکہ ملک میں ٹیچر ایجوکیشن کو عمل میں بہتری لائی جا سکے اور ملک میں اچھے ایجوکیٹرز پیدا کیے جا سکے جو ملک کو ان کی خدمت کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔